अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से तवस्सुत से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से ये बात मैं हुकूमत हिंद तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब ये मुल्क बनाया गया तो मुसलमानों के रिलीजियस मामलों के लिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट बनाया गया। All India Muslim Personal Law Board is a non-government organization constituted in 1973 to adopt suitable strategies for the protection and continued applicability of Muslim personal law in India. Most importantly, the Muslim Personal Law Sharia Application Act of 1973, providing for the application of the Islamic law code of Sharia to Muslim in India in personal affairs. تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو بنایا گیا، یہ مسلمانوں کے خاص جو مذہبی معاملات ہے، ریلیجس معاملات ہے، اس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا۔ لیکن اب جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے، تب سے گورنمنٹ مستقل مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے، اور اب معاملہ یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ حکومت ہند اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مداخلت کر رہی ہے، انٹرفیرنس کر رہی ہے۔ جس کا ایک میں ادھارن آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حج کمیٹی آف انڈیا سے، گورنمنٹ آف انڈیا کے مادھیم سے ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ لوگ حج یاترا پر جاتے ہیں، جن میں اکثر لوگ جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں، جو حج کمیٹی آف انڈیا کے توسط سے حج کرتے ہیں، حج یاترا پر جاتے ہیں۔ تو اس میں اس سال ایسی شرط لاگو کی گئی کہ ہر حاجی سے تقریباً 500 ریال، 500 سعودی ریال، جو اراؤنڈ 8,500 روپے انڈین روپیز ہوتے ہیں، کاٹے جائیں گے، لیے جائیں گے، ڈیٹیکٹ کیے جائیں گے۔ یہ سیدھی اسلام میں مداخلت ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ جو 8,500 روپیہ کاٹا جائے گا، اس کے بدلے میں آپ کو قربانی کا کوپن دیا جائے گا اور آپ کے نام سے قربانی کی جائے گی۔ تو میں سیدھا یہ حکومت ہند سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مداخلت ہے، کیونکہ میں 2 ریزن دوں گا۔ سب سے پہلے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ قربانی کمپلسری ہر حاجی پر نہیں ہے، کہ جو حاجی قربانی نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ 3 دن کے روزے مکے میں رکھے اور 7 دن کے روزے واپس آنے کے بعد اپنے ملک میں رکھے۔ تو قربانی آپشنل ہے۔ جب یہ آپشنل ہے تو حکومت ہند، گورنمنٹ آف انڈیا کیسے اس کو کمپلسری کر ہر حاجی سے 500 ریال ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے؟ یہ سراسر ظلم، ناانصافی اور اسلام اور شریعت کے اندر انٹرفیرنس ہے۔ ہم اس کی جو ہے پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ دوسرا، حج کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم کا حج اٹس کالڈ حج افراد، کہ حج افراد ایسا حج ہے کہ جو حاجی حج افراد کرتا ہے اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے، اس کی حج میں قربانی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حاجی جو حج افراد کی نیت سے یہاں سے جائیں گے، انڈیا سے جائیں گے، ان سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا 8,500 روپیہ قربانی کے نام سے ڈیٹیکٹ کرے گی۔ یہ سراسر ظلم ہے اور یہ ناانصافی ہے، اور سراسر اسلام کے اندر مداخلت ہے، شریعت کے اندر انٹرفیرنس ہے۔ اس کے لیے ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، اور ہم نے اس مسئلے کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحتی میں اور جمعیت علماء ہند کے ماتحتی میں، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ ممبئی کانگریس کے ماتحتی میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز مسز سشما سوراج کو بھی ہم نے اس سلسلے میں خط لکھا ہے، اور حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین مسٹر قیصر شمیم کو بھی خط لکھا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم ممبران پارلیمنٹ ہے، مسلم ممبر آف پارلیمنٹ سے شری احمد پٹیل جی ہو، مولانا بدر الدین اجمل ہو، بھائی اسد الدین اویسی ہو، محمد ادیب ہو، حسین دلوائی جی ہو، ہم ان تمام ممبر آف پارلیمنٹ کو خط لکھ رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائے، کیونکہ اگر ہم نے اس مرتبہ حکومت کو موقع دے دیا کہ وہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرے، تو آگے بھی اور راستے بنائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے، جس سے شریعت کے اندر مداخلت کی جائے گی۔ اس لیے ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مخالفت کرتے ہیں، اس شرط کو رد کیا جائے، واپس لیا جائے اور اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ۔